شاہینوں نے افغانستان کو کلین سویپ کر دیا۔ تیسرے ون ڈے میں بھی افغان ٹیم کو شکست۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 268 رنز بنائے۔ پاکستان کی جانب سے محمد رضوان نے 67 اور بابر اعظم نے 60 رنز کی اننگز کھیلی۔ آغا سلمان نے 38، محمد نواز نے 30، فخر زمان نے 27 رنز بنائے۔ افغان ٹیم 49ویں اوور میں 209 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ شاداب خان نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ مین آف دی میچ محمد رضوان اور امام الحق مین آف دی سیریز قرار پائے۔ ورلڈ کرکٹ بلائنڈ گیمز میں پاکستان نے بھارت کو ہرا دیا۔ برمنگھم میں کھیلے گئے فائنل میچ میں بھارت نے 20 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 184 رنز بنائے۔ قومی بلائنڈ ٹیم نے ہدف 15 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ ایونٹ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم ناقابل شکست رہی۔ فائنل جیت کر گولڈ میڈل جیت لیا۔ بجلی کے ہوشربا بلوں پر عوام کی چیخیں ایوان اقتدار تک پہنچ گئیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بجلی کے نرخوں کے حوالے سے آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر اعظم نے وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنیوں کو تفصیلی بریفنگ کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ اجلاس میں صارفین کو بجلی کے بلوں پر زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ بجلی کے بلوں نے عوام پر بجلی گرا دی۔ بھاری بھرکم بلوں کے خلاف کراچی سے خیبر تک احتجاج۔ کسی نے بجلی کے بل جلائے، کسی نے ادائیگی نہ کرنے کی ٹھان لی۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی نے احتجاجی ریلی نکالی۔ راولپنڈی میں مظاہرین کمیٹی چوک پر جمع ہوئے۔ پشاور میں عوام نے گنج گیٹ سرکولر روڈ پر بجلی کے بلوں کو آگ لگا دی۔ سرگودا میں مظاہرین کا چنگی نمبر 9 پر جلاؤ گھراؤ۔ سیٹلائٹ ٹاؤن تک ریلی، ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی۔ ملتان میں انوکھا احتجاج، گدھوں پر بجلی کے بل رکھ کر مظاہرہ کیا۔ جڑاوالا میں روڈ بلاک، ٹریفک معطل۔ کراچی میں بھی بجلی کی بڑھتی قیمت اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرے۔ ذخیرہ اندوز مافیا سرگرم، چینی کی قیمت آسمانوں پر۔ کوئٹہ میں چینی یکدم 35 روپے مہنگی، فی کلو قیمت 180 تک جا پہنچی ہے۔ کراچی میں بھی دام 170 روپے سے بڑھ گئے۔ حیدرآباد والوں کو بھی 1 کلو چینی 170 کے 172 روپے میں ملنے لگی۔ لاہور میں چینی کا بحران سنگین ہو گیا، قیمت بڑھتے ہی مارکیٹ سے غائب ہو گئی۔ دیگر شہروں میں بھی بڑھتی قیمتوں نے غریب کی زندگی سے مٹھاس چھین لی۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کیس 29 اگست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ دن 11:15 بجے سماعت کرے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ بینچ کا حصہ ہوں گے۔ سیفر کیس میں ایف آئی اے نے چیئرمین پی ٹی آئی کو شامل تفتیش کر لیا۔ سابق وزیر اعظم نے اٹک جیل میں 1 گھنٹے سے زائد پوچھ گچھ۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے انسدادی دہشت گردی ونگ کی ٹیم اٹک جیل پہنچی، مختلف پہلوؤں پر سوالات کیے۔ تفتیشی ٹیم نے شاہ محمود قریشی سے ہونے والی اب تک تفتیش میں سامنے آنے والے انکشافات پر بھی سوال جواب کیے ہیں، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی سے سیفر کی گمشدہ مسودے کی کاپی کے مطابق بھی دریافت کیا گیا۔ تفتیشی ٹیم بیان ریکارڈ کرنے کے بعد واپس روانہ ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگے گی۔ سربراہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پرویز خٹک کا بول نیوز کو خصوصی انٹرویو۔ کہا پی ٹی آئی کا کوئی سیاسی مستقبل نظر نہیں آ رہا، اتحاد کی کیا بات کریں گے۔ توشہ خانہ سیفر 9 مئی واقعات چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے گلے کا پھندا بن گئے۔ پی ٹی آئی کی آئندہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائے گی۔ سابق وزیر دفاع نے بڑا دعویٰ کر دیا، بولے کسی بھی جماعت کے ملک دشمن ایجنڈے کی مخالفت کریں گے۔ افغانستان میں امن پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کو مشاورت کے لیے آنے کی دعوت دے دی۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق اور کنوینر ایم کیو ایم خالد محفوظ صدیقی کو 28 اگست کو مشاورت کے لیے بلا لیا گیا ہے۔ اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن ظفر اقبال نے مراستہ جاری کر دیا۔ ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں شفاف الیکشن کے لیے ضروری ہیں۔ اور ضروری نہیں ہر معاملے پر امریکہ سے اتفاق ہو، کئی امور پر اتفاق، کئی پر اختلافات رہتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی
ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ سے گفتگو، کہاں امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان نے ایک طویل جنگ لڑی ہے، ہم نے مل کر عالمی امن کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، امریکہ کے ساتھ طویل المدتی شراکت داری چاہتے ہیں، ایسے سماجی معاہدے پر یقین رکھتے ہیں جہاں حقوق کا تحفظ ہو، باقی ممالک کے لیے امریکی ترقی سے سیکھنے کے لیے مواقع ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔